مشاہد صاحب، غزہ از دا کور ایشو اینڈ فلسطینی ریاست فلسطینی، اس پر سارا ڈپینڈ کرے گا. جو نیو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے، مسلم دنیا کا جو استحکام ہے، اور جو امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، اٹ ریوالوز اراؤنڈ اونلی ون کور ایشو: پیلسٹائن، غزہ جینوسائڈ اینڈ یروشلم. مشاہد صاحب، میں تھوڑا سا ویسے مسلم دنیا سے بہت متاثر نہیں ہوں اس وقت غزہ اور اسرائیل پہ. میں آپ سے اگری کروں گا کہ جو اس وقت حالات ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اسرائیل کے لوگوں کو. 1 لاکھ لوگ نکلے، آج پھر نکل رہے ہیں رات کو. 1 لاکھ اسرائیلی نکلے تل ابیب اس وقت روڈز بلاک ہونی شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند کرو قتل عام. اسرائیلی یہودی تل ابیب میں 1 لاکھ سے زیادہ، چھوٹا سی ریاست ہے، ان کی فوج کھڑی ہو گئی ہے. یہ E7 F7 اور G10 کو ملا لیں تو اسرائیل آ جاتا ہے. یہ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں. اور وہ مسلم دنیا کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اسرائیل سے تعلقات بنائیں، میں سمجھتا ہوں دونوں جو قابض ریاستیں ہیں، ایک ہماری طرف ہندوستان کشمیر پر اور اسرائیل فلسطین پر، ان کے دونوں کا مستقبل تاریخ ہے. یہ سارے ایکارڈ جو بنائے جا رہے ہیں نا، یہ فراڈ سے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز. ابھی سروے دیکھ لیں 2. ایک سروے آیا ہے سیریا میں، نئی حکومت آئی نا، اسرائیل سے بات کر رہے ہیں. 77%، مطلب 80% سیرین کہتے ہیں ہمارا مین خطرہ، مین دشمن اسرائیل ہے. امریکہ کا سروے آیا ہے، 60% کہتے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. امریکہ کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جا رہے ہیں. پالیسی اور ہے سرکاری، عوام کی رائے اور ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. مجھے یاد ہے یہ ایکڑ یہ جو کر رہا ہے، میں I was a student in America. ایک بہت عظیم ہستی تھی، آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا اس کا، پروفیسر ایڈورڈ سعید. میرا تو پہلا انٹریکشن ایڈورڈ سعید جو ہے نا، جب ان کو کینسر ہوا نا تو اس وقت یہ ویوزو نیوز سٹارٹ ہوئی، تو وہاں سے مجھے وہ فون پہ مجھ سے بات کرتے تھے. بڑا دبنگ آدمی، فلسطینی، بیمار تھے وہ، اورینٹلزم. بالکل بالکل. عرفات ان کو ملنے گیا، انہوں نے کہا کیسے کریں. انہوں نے کہا کہ تم جس دن، ایڈورڈ سعید نے عرفات کو کہا تھا، یاسر عرفات کو، جس دن مغربی رائے عامہ تبدیل ہو گئی اسرائیل کے بارے میں، خاص طور پہ امریکی رائے عامہ اور یورپین رائے عامہ، you have won half the battle. فلسطین کا مقدمہ جب انکمپلیٹ ہوگا، وہ بات اب 40 سال کے بعد حقیقت بن گئی. مغربی رائے عامہ، آپ نے خود بتایا، لسٹ دیکھ لیں کتنے لوگ تسلیم کر رہے ہیں، آسٹریلیا سے لے کر اسپین تک. اسپین میں تو وہ گرین لائٹ کو کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست، فری پیلسٹائن. آج ان کا وزیر خارجہ ریزائن کر گیا نیدرلینڈز کا. آپ دیکھیں تو یہ امریکہ میں دیکھیں، ان کے جو یہودی میں ہے، یہ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 70s میں ایکارڈ شکارڈ ہوئے تھے اور یہ سارے جو کیمپ ڈیوڈ، آسلو وغیرہ، سارے فارغ ہو گئے ہیں. آپ ان کی رائے عامہ دیکھنے کیا کہتے ہیں. جن ممالک نے تسلیم بھی کیا اسرائیل کو، ان کے اندر جو ہے وہ کھوکھلا ہے سارا معاملہ. وہ تو سارا سرکاری زبردستی. نہیں، مجھے اب یہ بتائیں نا 1 منٹ، آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے جو اصولی موقف اختیار کیا بڑا کلیئرلی، جو ایران کو کنوے بھی کیا تھا کنگ سلمان نے جنگ سے پہلے، کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، سعودی عربیہ اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں رکھے گا. I think that is the bottom line. And that is the policy of the entire Muslim world. Qatar also visited Iran. یہ سارے، اور ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان. اچھا نہیں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، اگر ٹرمپ پورے کے پورے نیٹو کو تھرو انڈر دا بس اور پورا EU چیخ رہا ہے اور لائن میں بٹھایا ہوا ہے، یہ نتنیاہو میں کیا کہ، اور اچھا وہ کہہ رہا ہے 350 بلین دیے، وہ تو ٹریلینز کھا گیا اسرائیل اگر اسے نکالنے لگے. اسرائیل تو ایک بوجھ ہے امریکہ پر، تو یہ ان کو خوف ہے اسرائیل لابی کا. نہیں، اور یہ ایپسٹین جو فائلز کا چکر بھی ہے، یہ بلیک میل کرنے کی کوشش تھی ٹرمپ کو. اب اس نے انٹرویو کروا لیا نا اس کی جو گرل فرینڈ تھی گیلین میکسویل کو، اس نے کہا کہ جی ٹرمپ نے کوئی ایسا بیہیویئر نہیں کیا. ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پارٹیز میں گئے، لیکن he had no inappropriate behavior with any of the ladies. So وہ ایک کلین چٹ دے دیے ٹرمپ کو. ٹرمپ اس سے ذرا مضبوط ہو گیا کیونکہ وہ جیل میں ہے گیلین میکسویل، اور وہ اس کو پارڈن بھی کر سکتا ہے بعد میں. تو وہ کیونکہ وہ ایک اس کے خلاف کارڈ کھیلا جا رہا تھا کہ اس کو بلیک میل کریں گے پھنسانے کے لیے، کیونکہ اس کا بیس ختم ہوتا ہے نا اس سے. امریکہ از اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی، اور یہ جو پیڈوفائلز اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، اور خاص طور میگا بیس جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اس چیز کی. وہ تو بڑے مذہبی ہیں اور بڑے کنزرویٹو لوگ ہیں. تو اس حوالے سے ٹرمپ
ذرا خوف زدہ بھی تھا اسرائیل لابی سے، اور اس لیے اسرائیل لابی اس کو بلیک میل کر رہی تھی، یہ نیتن یاہو اور سارا کچھ. میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ اس کرائسس سے نکل آیا ہے یہ جو ایپسٹین فائلز کے بلیک میلنگ کوشش تھی. اب زیادہ توانائی کے ساتھ وہ ایکشن اس وقت لگام اگر ڈال سکتا ہے نیتن یاہو کو تو وہ ٹرمپ ہے. نہیں تو وائی ناٹ the others؟ ادرس کین ڈو اٹ آلسو اگر ہمت ہے. ادرس سے مراد ہے مسلمان ملک بھی ہیں، ایشیا کے ملک بھی ہیں، بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ اگر اب نہیں کریں گے تو آپ کی کیا اتنی بڑی اسٹرینتھ کس لیے ہے؟ نہیں دیکھیں نا، ایران اور معاملات طے ہو گئے ایران کے ایجپٹ کے ساتھ ہسٹوریکل، ابھی دیکھیں نا ٹیلی فون پہ بات چیت سب کچھ. اس کے بعد ترکی اور سعودی عربیہ یو اے یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. ایران، قطر، سعودی عربیہ یہ سارا ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیریا ہے وہاں پر رشیا موجود ہے، اور وہ جو شرارت کی کوشش ہو رہی تھی وہاں سے دروز کمیونٹی اور وہ سارا، وہ بھی سارا فارغ ہو گیا. وہ بھی اسپانسر کیا گیا تھا نا، اسرائیل نے خود کارڈ بھیجا تھا نا تقسیم کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کی وہ بھی بات نہیں بنی. اور آپ دیکھیں نا کہ ان سے تعلقات بھی بنا رہے ہیں، اور بومبنگ ہو رہی ہے منسٹری آف ڈیفنس میں، وزارت دفاع جو شام کا ہے اس پر بومبنگ ہوئی. کیسے برداشت کر گئے، کیسے یہ پریزیڈنٹ کیسے برداشت کر گئے جولانی جو ہے؟ بس مشورہ. ہاں، ابھی کتاب بڑی اچھی آئی ہے کریٹو کیوس، اس نے بتایا ہے کہ یہ جو 2011 کا جو تھا نا عرب سپرنگ سیریا کے، اٹ واز اے سی آئی آپریشن. میں تو کور کر، میں تو جو آپ جانتے ہیں، آپ خود گئے ہیں، میں احمد سے ملا ہوں نا احمد شرح. نہیں مجھے تو آپ سے یہ بتائیں. اور اس میں القاعدہ کے لوگ انہوں نے اسپانسر کیا، نام لیا فری سیرین میں آرمی کا. پریشان ہوتا تھا اس وقت کہ یہ سارے جو ہے نا ایون کردوں کی یہ جو سارا معاملہ سارا ہی اسپانسر تھا القاعدہ کے لوگ، جس کو کہتے ہیں کہ القاعدہ ہم بڑا ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا القاعدہ جو ہے امریکہ کے لیے الفائدہ ہے، اس کو استعمال کرتے، اور واقعی انہوں نے استعمال کیا ان کا وہ، اور اس کو سارا پروجیکٹ داعش جو تھا. یس ایگزیکٹلی، یہ سارا آپریشن سائیکا مور. اچھا نہیں، لیکن اب مجھے اب یہ بتائیں نا ذرا آگے. اور اس میں پھر لیبیا کو بھی شامل کر دیا، دیکھو نا ون بائی ون انہوں نے کیا سارا. رجیم چینج چھوڑیں، ملک تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے. یمن، عراق، سیریا، لیبیا، افغانستان، یمن، سوڈان، لسٹ تھی 7 ممالک کی. آپ جنرل بیزلی کلارک نے کہا ہے، بڑی امپورٹنٹ، یہ بولٹن تھا نا اس ٹیم میں ڈائریکٹر، یہ نیو امریکن پروجیکٹ تھا. 20 ستمبر 2001 9/11 کب ہوتا ہے؟ 2001 ٹھیک ہے نا. اس کے 9 دن کے بعد 11 سپٹمبر کو وہ ہوا نا، 9 دن کے بعد 20 ستمبر ہے. جنرل ویزلے کلارک 4 اسٹار جنرل، سپریم کمانڈر نیٹو کا رہا ہے، کہتا ہے میں گیا پینٹاگون، مجھے کہا گیا کہ ایک لسٹ تیار ہو گئی ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم نے 7 مسلم ملک کو we have to take them out. رمسفیلڈ، نیوکون، وولفووٹس، بولٹن، رچرڈ پرل، اور اس میں صرف ایک جو قابو نہیں آیا نا، وہ کون سا ہے؟ ایران. باقی کا تیا پانچا کر دیا. یہ جو ورڈ تھا یہ بھی سی نے کوئن کیا تھا جان بولٹن نے، یہ ایکسس آف ایول، یہ بھی سی کا ورڈ 2002 میں ایکسس آف ایول. اس میں جان کے انہوں نے ڈال دیا تھا شمالی کوریا کو، تاکہ لگے نا کہ مسلم کے خلاف ہے، حالانکہ شمالی کوریا کو نہیں ڈالے. ایران، عراق، نارتھ کوریا تھا. اچھا اس کے جواب میں پھر ایرانیوں نے کیا تھا نا ایکسس آف ریزسٹنس. اچھا اور نہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے چونکہ دیکھیں نا قطر اس میں بہت فعال رول، قطر کا امیر جو ان کے ولی عہد اور وزیر اعظم، قطر از ہوسٹنگ حماس. اچھا پھر تو اسٹیو وٹکوف اور یہ باقی لوگ تو اس طرف آ نہیں سکتے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں نا ٹرمپ یہاں آیا تو ٹرمپ اسرائیل گیا نہیں، اور اس نے تو زبان دی نا اسٹیو وٹکوف نے کہ اس کو چھوڑ دو، اس جو امریکن ہاسٹیج تھا اور یہ ساری. اب حماس اور فلسطینی سارے وہ شرائط مان کے بیٹھے ہیں، وہ کبھی ادھر سے جاتا ہے، ادھر سے جاتا ہے، ادھر سے جاتا ہے. 2 دفعہ دھوکہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایک تو وٹکوف کی جو ملاقات ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہوئے دوحہ میں، اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارا وہ امریکن چھوڑ دیں اور وہ سیز فائر ہوا. انہوں نے ساری بات مان لی. اسرائیل نے دھوکہ دیا، اٹیک کیا. ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات شروع ہو رہے تھے عمان میں 15 تاریخ کو اتوار کو. 13 جون کو میٹنگ ہوتی ہے ویانا میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی.
جو ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں جو جھوٹی اور جعلی رپورٹ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ہے، اور 13 کو حملہ ہو جاتا ہے مذاکرات کے دوران. میں نے پوچھا ایرانیوں سے، میں کہ یار تم کیسے مارے گئے، آپ کے 8 جرنیل مارے گئے، آپ کے سائنٹسٹ مارے گئے. کہتے ہیں ہمیں توقع کوئی نہیں تھی کہ ہمارے غلطی ہم نے کی کہ ہم نے اعتماد کیا ان پر کہ امریکہ سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس دوران جنگ تو نہیں ہو سکتی. اسی دوران آپ کو پتہ ہے ایران نے اور کئی ملکوں میں اب اپنے پلانٹس اور اپنے جو ان کے جو بھی ان کا تھا ویپنز وغیرہ کئی اور ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کے. اچھا اور ایران کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، جو ان کے سسٹم کے اندر جو رول ہے پاسداران کا، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، مضبوط ہوئی ہے. یہ تو دونوں یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے تو ای یو اور سے ایران میں بھی ہوا ہے. ای یو سے جو بات کریں گے تو ای یو تو پہلے ٹھوس یوکرین میں ہوا تو ای یو تو اب اچھا ای یو نے لیکن فلسطین پہ اچھا سٹانس لیا ہوا ہے نا، وہ تو ماننے جا رہے ہیں. نہیں، ای یو نے 2 چیزوں پر ٹھیک سٹانس لیا ہے، ایک چین اور ایک فلسطین. وہ ایگری نہیں کر رہے، اور یہ امریکہ کے وہ چاہتے ہیں نا کہ ہم شو کریں کہ ہم امریکی پٹھو نہیں ہیں. یہ بھی تھوڑا ان کی بےزتی بہت ہوئی ہے نا کہ آپ تو ان کے پوڈل ہیں، آپ تو ان کے پٹھو ہیں. اچھا تو یہ ختم ہو گئے میرے خیال سے، یہ جو خاص طور پہ جو رفح کراسنگ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اس پہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایگزسٹ کر پائے گا. یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے. اور یہ ایجپٹ کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ جو ایکٹ شکٹ سارے ہوئے تھے ماضی کے. دیکھیں جی اس چیز سے مصر کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ پبلک اوپینین کی بات ہے، اس کی کوئی مذاق نہیں ہے. آفٹر آل رائما کیا کہا تھا محمد بن سلمان نے کہ پیلسٹائن ایشو میٹرز فار دا پیپل آف سعودی عربیہ، ان کی رائے ہے. And I cannot go against that opinion. یہ چائنا انڈیا جو ہے، چائنا انڈیا دوستی، یہ کیا ہے، دل سے ہے کیا ہے؟ کچھ مجھے مطلب ہے کہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اور ابھی بھی کہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سنائی تھی، ہمارے دوست بھی تھے پرانے انڈین جرنلسٹ کلدیپ نیر صاحب، وہ پریس سیکرٹری تھے لال بہادر شاستری کے، بڑے قریبی تھے. کہتا ہے لال بہادر شاستری کہتا تھا کہ ہماری پاکستان سے صلح ہو سکتی ہے، چین سے نہیں ہوگی کبھی صلح. اچھا ہاں، لال بہادر شاستری نے یہ کہا تھا، جن کی تاشیون میں ڈیتھ ہوئی. انہوں نے کہا پاکستان سے ہماری صلح ہو سکتی ہے لیکن چین سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ چین سے ایک بڑا بنیادی کہ ہم بھی کمپیٹ اسی ٹرف پر کر رہے ہیں، چین سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور چیئرمین ماؤ نے کیا کہا تھا؟ 5 fingers، دا رائٹ پام کو ہے تبت، اور تبت کے ساتھ سکم، بھوٹان، نیپال، یہ جو اروناچل نیفا کہتے تھے اب اروناچل پردیش ہو گیا. چائنا نے اس کا نام رکھ دیا زانگنان. زانگنان جو ہے وہ صوبہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو چین نے کیپچر کیا تھا 1962 میں، جو ویسٹرن، ہاں جو ساؤتھ تبت کہتے ہیں، تبت کا ساؤتھ جنوبی، ٹھیک ہے، ساؤتھ تبت. یہ اس صوبے کا ویسٹ ہے. ہاں ہاں، اس کو کیپچر کیا تھا، ساؤتھ ویسٹ ہے، اس کو کیپچر کیا تھا 62 میں اور پھر واپس کر دیا تھا ہندوستان کو. ہندوستان نے ڈکلیئر کر دیا اس کو اروناچل پردیش. وہ کہتا ہے یہ تو صوبہ یہ چائنیز ٹیریٹری ہے، ایلیگلی آکوپائڈ بائی انڈیا. اس کا نام انہوں نے رکھ دیا زانگنان. اور دوسری ایک اور چیز ہے، برہما پترا ریور پر بھی آپ کو پتا ہے ڈیم بن رہا ہے، اور میزونگ کا بھی کانفرنس ہوئی ہے ان کی، میزونگ اور ایگزیکٹلی $167 بلین کا یہ ہے. تو اب یہ دیکھیں تو چائنا کا، اور جو ابھی جو جے شنکر نے بونگی ماری ہے تائیوان کے اوپر، تائیوان از اے ریڈ لائن. تائیوان از کہ ہمارے تو تعلقات ہیں ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک اور ایجوکیشن. نہیں لیکن یہاں تو بیان دیکھیں نا، ان کے مہمان تو آئے تھے یہاں پہ وانگی، تو آپ اس کا مطلب ان کی نیت میں فطور ہے ہندوستان کی. اور جو چائنا کے لیے تائیوان از اے ریڈ لائن، ریڈسٹ آف دا ریڈ لائنس، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ون چائنا پالیسی پر تو کمپرومائز. اور یہ بھی جو 5 fingers اور palm، 5 fingers وہ سارا کچھ ہے. تو آپ اگر دیکھیں پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے ٹیکٹیکل ڈائلاگ ہے نا، نہیں آپ نے کہا نا کہ چائنا ایک رول پلے کرے گا پورے اس ریجن وقت میں. ہندوستان کی پوزیشن کمزور ہے. چائنا از ناؤ ڈائریکٹلی 2 چیزیں ہوئی ہیں. چائنا از ٹوڈے پارٹ آف ساؤتھ ایشیا، وہ کہتا ہے جنوب ایشیا ہم اس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے سارک کہتے تھے کہ جی وہ انڈیا پاکستان، ویسے تو خیر ساری دنیا میں ادھر لیٹن امریکہ میں وہ، لیکن یہ تو ایکچولی نیبر بھی ہیں. نیبر بھی ٹھیک ہے، وہ نیپال کے نیبر ہیں، انڈیا کے نیبر ہیں، پاکستان کے نیبر ہیں. تو وہ ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے جو کیا، اور کشمیر کا بارڈر بھی سارا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو کشمیر ایشو ہے 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا از اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. کیونکہ اس کے بعد ہندوستان نے کہا تھا کہ کشمیر کے ساتھ
अक्साई चिन इज लिंक्ड. याद है उसने अमित शाह ने 7 अगस्त 2019 को बयान दिया था लोकसभा में, जहां उन्होंने एक मैप भी चिपकाया हुआ है उसका पार्लियामेंट में अखंड भारत का, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये म्यांमार उनका हिस्सा बनाते हैं हिंदुस्तान का. उन्होंने कहा था कि ये 7 अगस्त को कि हमारा नेक्स्ट टारगेट आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन है. और अक्साई चिन क्या है? चीन का वो हिस्सा जो तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ता है. तो वो तो उनके लिए रेड लाइन है कि नॉट एट ऑल. तो इसलिए कश्मीर इशू पर भी अब चाइना आपके साथ खड़ा है.